ساری گھرانے میں جو انصار تھے اہل مدینہ، ان میں کسی کے اونٹ پاگل ہو گیا۔ اونٹ بن حنبل نے روایت کیا، اور اس کو امام دارمی نے بھی سنن میں روایت کیا، اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا بے اسناد جید، امام نسائی نے بھی روایت کیا، سارے راوی اس کے ثقہ ہیں، اور امام حیثمی نے کہا رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کی سند کے سارے راوی صحیح ہیں۔ اب حدیث سنیے۔ ساری گھرانے میں جو انصار تھے اہل مدینہ، ان میں کسی کے اونٹ پاگل ہو گیا، اونٹ، اور وہ لوگوں پر حملہ کرتا تھا اور دوڑتا تھا کھانے کے لیے، کاٹنے کے لیے۔ وہ پریشان ہوئے، اونٹ پاگل ہو گیا، پریشان ہوئے۔ تو بات سمجھنے والی ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ اونٹ پاگل ہو گیا ہے تو کسی حیوانات کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ اس زمانے بھی بھئی آج کے ڈاکٹر MBBS نہیں تھے، مگر اس زمانے کے مطابق طبیب تھے، تو حیوانات کے بھی طبیب تھے۔ کسی حیوانات کے طبیب کے پاس نہیں گئے، آقا کے پاس آئے، عرض کہ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا جو مشکل بن جائے وہ مصطفیٰ کے در سے ہی ٹلتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ اگر آج کسی کا اونٹ پاگل ہو جائے، اونٹ، تو وہ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کے پاس آ جائے، ڈاکٹر رفیق چودھری صاحب کے پاس آ جائے، ڈاکٹر ثاقب خان کے پاس آ جائے اور کہے جی میرا اونٹ پاگل ہو گیا، وہ کہے گا اونٹ تو ہوا ہی تھا، تم بھی پاگل ہو گئے۔ میں حیوانوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں، انسانوں کا ڈاکٹر ہوں۔ تو یہ ڈاکٹر ہو کے بھی علاج نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صفدر میر صاحب کے پاس آ یہ علاج نہیں کریں گے۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، اونٹ پاگل ہو گیا، آپ نے صحابہ کو لیا، چلو بھائی اس کے اونٹ کا علاج کریں۔ چل پڑے، اس کی حویلی میں گئے۔ جب آقا علیہ السلام اونٹ کی طرف چل پڑے، اونٹ کے قریب جانے لگے، تو جو انصاری لوگ تھے، اونٹ کے مالک، گھرانے والے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی، روکنا چاہا۔ کہا یا نبی اللہ انہ قد سار مثل الکلب وانا نخاف علیک صولتہ۔ آقا یہ پاگل ہو گیا ہے باولے کتے کی طرح، پاگل کتے کی طرح کاٹتا ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیں، آپ کو کاٹے گا۔ انصاری جوانوں نے کہا جو اونٹ کے مالک تھے۔ اب آقا کا جواب سنیے۔ آقا نے فرمایا چھوڑ دو، لیس علیہ منہ باس، سب کو کاٹتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ جواب آقا نے کیوں دیا کہ مجھے کچھ نہیں کہے گا؟ آقا کو معلوم تھا کہ اونٹ بھلے جانور ہے، جانور پاگل بھی ہو جائے تو میری شان سے بے خبر نہیں ہوتا۔ جانور پاگل بھی ہو تو مجھے پہچانتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ ارے نادان، جانور اس زمانے کا جانور اونٹ پاگل ہو کر بھی شان مصطفیٰ کو پہچانتا تھا، تو عقل مند انسان ہو کر مصطفیٰ کی شان نہ پہچانے تو تجھ سے تو اس دور کے جانور اچھے تھے۔ فرمایا لیس علیہ منہ باس، مجھے کچھ نہیں کہے گا، مت گھبراؤ۔ انصاری بیٹھ گئے، آقا آگے بڑھ گئے، اونٹ کے پاس گئے۔ حدیث کے لفظ ہیں فلما نظر الجمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اونٹ کی نظر پڑی، اونٹ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑی، اقبل نحوہ وخر ساجدا بین یدیہ، وہ حضور کی طرف دوڑ پڑا اور دونوں ٹانگیں نیچے کر کے حضور کے قدموں پر آ کے سجدہ ریز ہو گیا، اونٹ سجدہ کرنے لگ گیا میرے آقا کو۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب وہ سجدہ کر چکا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناصیتہ اذل ما كانت قط حتى ادخله في العمل، آقا نے اس اونٹ کے ماتھے پر جو بال تھے، سر پر، ان بالوں کے گچھے کو پکڑا اور کھینچ کر کہا، اونٹ کو فرمایا جاؤ کام کیا کرو۔ بس اسی وقت اونٹ ٹھیک ہو گیا اور انصاریوں کا کام کرنے لگ گیا۔ میرے آقا نے دم نہیں کیا، دعا نہیں کی، اس کے سر کو پکڑ کے کہا، حکم دیا جاؤ کام کیا کرو۔ پتا چلا تاجدار کائنات کا حکم کائنات کی ہر شے پر جاری ہے۔ پاگل اونٹ کو بھی حکم دے دیں تو وہ بھی تعمیل کرتا ہے میرے آقا۔ جب اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کرام بول اٹھے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لک۔ یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے، جانور ہے، اسے عقل بھی نہیں، جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم عقل مند انسان ہیں، آقا ہمیں اجازت دی جائے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں، آپ کے ادب میں سجدہ کیا کریں۔ یہ صحابہ نے درخواست کی۔
اور ابو نعیم کی دوسری حدیث ہے کہ درخواست کرنے ایک اور واقعہ ہوا، پھر ایک اور واقعہ ہوا، کبھی بکریاں سجدہ کرتی، کبھی اونٹ کرتے، سیدنا ابو بکر صدیق بول اٹھے، فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، جانور ہو کے حضور کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دی ہم بھی سجدہ کیے کریں۔ یہ ادب کا مقام تھا کہ وہ سجدہ کر نہیں سکتے تھے مگر دل تڑپتے تھے سجدہ کرنے کے لیے، یہاں تک مصطفیٰ کا ادب ان کا پہنچ چکا تھا۔ تو آقا نے فرمایا نہیں، سجدہ کوئی انسان دوسرے انسان کو نہیں کر سکتا، سجدہ کرنے کی اجازت سوائے اللہ کے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، میری شریعت میں سجدہ اللہ کے سوا حرام کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی، یہ تو کثرت کے ساتھ احادیث آئی ہیں، اب آگے سنیے، یہ وہ صحابہ تھے۔ اب ابن ماجہ کی حدیث کوٹ کرتا ہوں، توجہ سے سن لیں، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1853، سیاہ ستہ کی کتاب ہے اور حدیث صحیح ہے، اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4171، اور سنن کبریٰ امام بہقی کی جلد 7 حدیث اور صفحہ نمبر 292، اور ان تمام کتب میں، اور امام ابن جرسقلانی قرطبی سب نے تائید کی، حدیث صحیح ہے۔ ابن ماجہ روایت کرتے ہیں سیاہ ستہ میں اپنی سنن میں کہ عبداللہ بن ابی اوفا حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل، آپ کو معلوم ہے یمن میں چیف جسٹس بنا کے بھیجے گئے تھے اور گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ قادم معاذ من الشام، یہ شام کا واقعہ ہے، شام سیریا سے واپس آئے، سیریا میں بطور گورنر تھے۔ ساجدہ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اجازت مانگتے تھے صحابہ، اور آقا نے اجازت نہ دی کہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اور ادھر معاذ ابن جبل، اس نے کہا روز اجازت مانگتے ہیں ملتی نہیں، روز اجازت مانگتے ہیں ملتی نہیں، انہوں نے اجازت ہی نہیں مانگی، سیدھا آئے اور آ کر سیدھا حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ معاذ ابن جبل، میرے آقا نے پوچھا کہ اے معاذ ما ھذا یا معاذ، اے معاذ کیا کر رہے ہو، یہ جائز نہیں، کیا کر رہے ہو؟ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ، ملک شام سیریا میں میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بڑوں بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ سے بڑا اس کائنات میں اور کون ہے، ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے وہی جواب دیا، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کا ایک اصول تو یہ بتا دیا کہ ان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ ادب میں اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ آقا کو ادب اور تعظیم میں سجدہ کرنے کے لیے دل تڑپتے تھے، مگر چونکہ شریعت کی اجازت نہ تھی، حرام تھا، اس لیے سجدہ کر نہ سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ اب آگے دیکھیے صحابہ کرام کا آقا علیہ السلام کے ساتھ ادب کا رشتہ کیا ہے۔ اب ادب کے رشتے کو بڑے غور سے سمجھنے کی بات، ایک روز قیس بن مخرمہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباس بن اشیم سے پوچھا۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ اور ادب، حضور کے مقام کا ادب دیکھیے کیا ہے، اور یہ حدیث اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، سنن ترمذی سیاہ ستہ میں، اور فرمایا حدیث حسن ہے امام ترمذی۔ عثمان غنی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس بن اشیم سے، غور سے لفظ سنیے، پوچھا حضرت عثمان غنی نے انت اکبر ام رسول اللہ، پوچھا اے قباس کیا عمر میں تم بڑے ہو یا رسول پاک بڑے ہیں، عمر میں کون بڑا ہے؟ حضرت قباس بن اشیم نے جواب دیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، جواب دیا کہ بڑے تو حضور ہیں، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا، بس ہائے 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 ہائے، بڑے تو حضور ہیں، میں تو جم پہلے پڑے پیا سا، میں جم پہلے پیا سا، پیدا پہلے ہو گیا تھا مگر بڑے حضور ہی ہیں۔ آپ دیکھیں عمر کی بات ہو رہی ہے، سالوں کی، اس میں بھی صحابہ نے نکتہ کیا نکالا کہ بڑے ہونے کا لفظ عمر اور سالوں میں بھی حضور کے سوا کسی اور کی طرح منسوب نہ ہو۔ فرمایا جم تو میں پہلے پیا سا مگر بڑے حضور ہی نے، بڑے حضور ہی نے۔ یہ تھا ادب صحابہ کرام کا۔ اچھا بھائی، یہ تو ایک عام صحابی تھے، اب آئیے آقا علیہ السلام کے سگے چچا، اور چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں اور امام حاکم، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے چچا، ان سے پوچھا گیا ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اے حضرت عباس بن عبد المطلب تم دونوں میں سے بڑا کون ہے عمر میں؟ آپ بڑے ہیں یا رسول پاک بڑے ہیں؟ یہ حضرت عباس سے پوچھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آقا کے چچا، وہ جواب دیتے ہیں، ان کا جواب فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، انہوں نے جواب دیا کہ وڈے تو حضور ہی نے، میں جم پہلے پیا تھا، میری پیدائش ضرور پہلے ہو گئی تھی مگر پیدائش پہلے ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، بڑا میرا مصطفیٰ ہی ہے۔ آپ اندازہ کریں ذکر مصطفیٰ میں ان کے ادب کا عالم کیا تھا۔ حضور کا ذکر کرتے ہوئے لفظوں میں بھی آقا علیہ السلام کی شان میں ایسا لفظ نہ بولتے جس میں ادب کا فرق آ جائے۔ یہ حضرت عثمان کی روایت، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب سن لیجئے۔ یہی سوال کسی نے حضرت صدیق اکبر سے بھی کیا، ابو بکر صدیق سے۔ یزید بن الاسم حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث جو ہے جو کوٹ کر رہا ہوں ابن عساکر نے التاریخ میں اس کو روایت کیا، خلیفہ بن خیاط نے روایت کیا، ابن کثیر نے اس حدیث کو روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا ایک شخص نے، اور آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک دن بیٹھے تھے حضور نے پوچھا، قال علی بکر انا اکبر او انت، آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر میں بڑا ہوں عمر میں یا تم بڑے ہو؟ یہ حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، یا ابا بکر انا اکبر او انت، عمر میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو؟ اب سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیے، قربان جائیں ساری دنیا کے ادب ابو بکر صدیق آپ کے ادب پر، ان کا جواب نرالا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں قال انت اکبر و اکرم و انا لاسن منک، عرض کیا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں بوڑھا میں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں بزرگ بھی آپ ہوں، بوڑھا اور بسیدہ میں ہوں، سن رسیدہ میں ہوں۔ لفظ بیان کیا لاسنو من کا، لاسنو میں سن رسیدگی بھی آتی ہے، بسیدگی بھی آتی ہے، یا رسول اللہ بوڑھا میں ہوں مگر بڑے آپ ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ادب ہے۔ اب دیگر صحابہ کا دیکھیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو معلوم ہے ان کے گھر کا ارد گرد احاطہ کر لیا، گھیرا تنگ کر دیا تھا، شہادت سے قبل ناکہ بند کر دیا تھا، سیدنا عثمان غنی نے اس وقت فرمایا، خطاب کیا اہل مدینہ کو۔ کنز الامال میں حدیث آتی ہے، اور امام ابن ابی عاصم کی السنہ میں حدیث ہے روایت صحیح کے ساتھ۔ امام سیدنا عثمان غنی نے فرمایا لوگوں 10 چیزیں بیان کی، 10، ان 10 میں سے آخری سب سے بلند بات جس پر ختم کر دیا، فرمایا دیکھو قد بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ہذہ الیمنی فواللہ منذ ذلک اليوم فما مسست بہا ذکری، میں عثمان وہ عثمان ہوں کہ جوانی کی عمر میں میں نے اپنا دایاں ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے کر بیعت کی تھی، مسلمان ہوا تھا، دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا۔ فرمایا خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک میں نے دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اپنی شرمگاہ کو مس نہیں کیا، چونکہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے مس ہوا ہے۔ اب مجھے بولیے آج کے کسی ملا سے، کسی اسکالر سے، کسی عالم سے پوچھئے تو وہ کہے گا کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، طہارت کا معاملہ ہے، ہاتھ مس کرنے سے کون سی بے ادبی ہو جاتی ہے؟ مگر ادب اور بے ادب، ارے ملا اور بے ادب اور گستاخ اسکالر تو ہمیں نہ بتا، اور عثمان سے پوچھے ادب مصطفیٰ کا کیا ہے، ابو بکر سے پوچھے ادب مصطفیٰ کا کیا ہے۔ صحابہ کرام کا ادب کا عالم یہ تھا۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اصلہ بن شریک، اصلہ صحابی کا نام تھا، ان کی ڈیوٹی تھی، بڑی توجہ والی بات ہے حدیث، ان کی ڈیوٹی تھی جب آقا علیہ السلام نے سفر پہ روانہ ہونا تو اونٹ پر آپ کا کجاوا رکھا جاتا تھا، کجاوا نشست جس پر بیٹھتے تھے اونٹ پر لکڑی کا، تو اصلہ بن شریک یہ جو صحابی تھے اس کجاوے کی سیٹنگ وہ کرتے تھے، لکڑی کا کجاوا اونٹ پہ رکھتے اور رائٹ اینڈ لیفٹ باندھ کے اس کو سیٹ کرتے تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، اس صحابی حضرت اصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو حاجت ہو گئی غسل کی، صبح غسل کرنے کی حاجت ہو گئی حضرت اصلہ کو، اور اب صبح آقا علیہ السلام کی روانگی تھی اور اونٹ پر کجاوا فکس کرنا تھا۔ سردیوں کی دسمبر جنوری کی جاڑے کی راتیں تھی، سخت پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے سوچا
کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے نہایا تو کہیں مر نہ جاؤں، بیمار نہ ہو جاؤں، اور آقا علیہ السلام کی روانگی کی قریب ہے اور غسل کی حاجت ہے، بے ادبی ہے، اس حال میں حضور کے کجاوے کی لکڑیوں کو بھی ہاتھ لگانا بے ادبی ہے۔ اونٹ پر رکھے جانے والے کجاوے کی لکڑی ہے، لکڑی، آقا علیہ السلام کو مس نہیں کرنا، جن لکڑی پر آقا نے بیٹھنا ہے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک انصاری کو کہا، جوان کو، آج تم فکس کر دو کجاوا، اس نے فکس کر دیا۔ صبح ہوئی، انہوں نے پانی گرم کیا، غسل کیا، طہارت لے کر دوڑ کے پیچھے پہنچے۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس گئے تو آقا علیہ السلام نے آواز دی، اصلاح تعال، آؤ، قریب حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آقا نے فرمایا، بھئی آج کیا کیا تم نے؟ کجاوا صحیح طور پہ فکس نہیں ہے، کجاوا ہلتا ہے، کجاوا آج اچھی طرح سے نہیں باندھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ کجاوا آج میں نے نہیں باندھا، مجھے غسل کی حاجت تھی، پانی ٹھنڈا تھا، بیماری کا ڈر تھا، تو میں نے ایک انصاری جوان کی ڈیوٹی لگائی، اس نے باندھ دیا۔ ادب کا یہ مقام بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ رب کائنات نے فرمایا، جبرائیل ابھی چلا جا، میرے صحابی نے میرے مصطفیٰ کے ادب میں حد کر دی ہے، آج سے جا آیت تیمم نازل کرتے ہیں، جسے نہانے کی حاجت ہو، بیماری کا ڈر ہو اور وہ نہ نہائے، وہ مٹی سے تیمم کر لے۔ تیمم کی آیت حضرت اصلا کے ادب کے صدقے میں ملی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آئی؟ تیمم کی آیت حضرت اصلا کے ادب مصطفیٰ کی انتہا کرنے کے صدقے میں ملی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیا ادب ہوا، یہ کیا ادب ہے، تو نادان، یہ ادب میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریق ادب ہے۔ دیکھیے حضور کے ادب میں کیا قرآن میں آیت آئی تھی کہ لکڑی کو ہاتھ نہیں لگانا؟ کیا حدیث میں حکم تھا کجاوے کو نہیں چھونا، بے ادبی ہو جائے گی؟ اپنے دماغ سے وہ دل انہیں طرح طرح کے طریقے عشق اور ادب کے سکھاتا تھا، نئے نئے طریقے سکھاتا تھا، خود وضع کرتے تھے اور لکڑیوں کا بھی ادب کرتے تھے، تو لکڑیوں کے ادب کو بھی ایمان جانتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ آج کی دنیا محروم ہے اس تصور ادب کو آگے لے کے سمجھنے اور بیان کرنے میں۔ پھر آگے چلیے، یعنی یہ انہوں نے بنیادیں رکھی۔ اگر قرآن میں حکم نہیں، حدیث میں نہیں، تو دل محبت تقاضا کرتی ہے محبوب کے ادب کا، ادب کے طریقے خود وضع کرتے۔ اگر آج آپ حضور کی محبت اور ادب کے طریقے میلاد کے جلسے جلوس وضع کریں تو لوگ آپ کو بدعت کا طعنہ دیں گے۔ ارے ان صحابیوں کو کون بدعت کا طعنہ دے گا جو خود نئے سے نئے طریقے وضع کرتے تھے حضور کے ادب میں؟ اور وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا۔ اور پھر ادب کا عالم یہ حضور کی ولادت کے بعد نہیں، یہ حضور کی ولادت سے پہلے اگلی امتوں میں بھی مصطفیٰ کے ادب کی سنت، اللہ کی سنت چلی آ رہی تھی۔ امام ابو نعیم الحلیہ میں روایت کرتے ہیں حضرت وہب بن منبہ سے، اور وہب بن منبہ ابو ہریرہ کے شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اور سیرت حلبی میں، امام حلبی نے بھی اس کو روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے عمر کا طویل حصہ کئی سال گناہ کیے، نافرمانی کی، اتنے گناہ کیے، نافرمان مشہور تھا کہ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، اس کی قبر بھی نہیں کھودی، اس کو اٹھا کے گڑھے میں پھینک کے مٹی ڈال دی۔ جب گڑھے میں پھینک کے مٹی ڈال دی اس شخص کو، تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پیغمبر کو وحی آئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اخرجہ فصلی علیہ، اے موسیٰ اس گناہگار بندے کو جس کو بغیر جنازے کے انہوں نے